السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ کیا ہے اس ذکر کے اندر کہ ہر ولی، اللہ کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ہر ولی اللہ کا ذکر ہی کیوں کیا کرتا تھا؟ کیا راز دفن ہے اس اللہ کے ذکر کے اندر؟ آج کی ویڈیو میں اسی کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے کیسے راز اللہ نے اپنے نام کے اندر چھپا کر کے رکھے ہیں۔ بہت سارے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے اندر، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، 99، جس میں سے ایک نام اس کا ذاتی ہے اور باقی سارے اس کے صفاتی ہے، ٹھیک ہے، سارے نام اس کے صفاتی ہے۔ ایک نام ایسا ہے جو اس کا ذاتی نام ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارو، اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی برکتیں بہت ہی زیادہ اس کی برکتیں ہیں جو کہ میں آپ کو گنوا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری اس کے برکتیں دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے کو، اور ایسی ایسی برکتیں اس کی ہے کہ انسان اپنی عقل سلیمہ سے سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی اس کے اندر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا رحیموں کا ورد کرتے ہیں یا کریموں کا ورد کرتے ہیں، یا بہت سارے الگ الگ جو ہے تو اس کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، لیکن یہ سارے جتنے بھی ناموں کا ورد کرتے ہیں یہ سارے نام صفاتی ہے۔ ایک نام ہے جو اس کا اللہ، وہ ہے ذاتی نام۔ اس نام کی اتنی بڑی برکت ہے، بہت زیادہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں، اگر اس کو 4444 مرتبہ، پورا نمبر سن لینا پہلے، 4444 مرتبہ اگر ایک رات کے اندر بیٹھ کر کے پڑھ لیا جائے، اللہ اللہ، 4444 مرتبہ ایک ہی رات کے اندر بیٹھ کر کے اگر پڑھ لیا جائے، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر ایک رات میں بیٹھ کر کے گھر میں پڑھ لیا جائے، گھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائے گی صرف ایک رات کے اندر۔ ایک ہی رات کے اندر پوری پریشانیاں ختم، مطلب پریشانیوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا جتنی بھی، اگر بیماری ہو، روزی کا مسئلہ ہو، تنگی ہو، غریبی ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر آپ کو روزی نہیں ملے گی تو غیب سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اگر ایک رات کے اندر، مین پوائنٹ یہاں پر ہے کہ ایک رات کے اندر، اور پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، اس کو کیا بھی ہے کئی لوگوں نے، ایک رات کے اندر اگر 4444 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو آپ کا چاہے رشتے کا معاملہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، غریبی کا مسئلہ ہو، یا تنگ دستی، بیماری کا مسئلہ ہو، چاہے کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، بھوت پریت آتمائیں، جتنی بھی شیطانی طاقتیں آپ کے گھر کے اندر ہے، بندش ہے، کسی نے کروایا ہے، جو کچھ بھی ہے، کالا جادو اگر کسی نے کروایا، ساری ختم ایک رات کے اندر۔ اتنی بڑی اس اللہ کی فضیلت ہے، اس اسم کی اتنی بڑی جو ہے تو اس کے کمالات ہے، بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ صرف ایک مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آنکڑا اتنا ہے کہ 4444 مرتبہ آپ کو ایک ہی رات میں پڑھنا پڑے گا، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی عامل کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ ایک دن میں 4444 مرتبہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ جیسے ہی پڑھو گے آپ کے گھر کی ساری جتنی بھی پرابلم ہیں، چاہے دنیا بھر کی پرابلم آپ کے گھر میں کیوں نہ بسی ہو، چاہے دنیا بھر کی بیماری آپ کے گھر میں کیوں نہ آ کے بسی ہو، ساری ختم ہو جائے گی۔ آزما کر دیکھ سکتے ہو آپ، ایک رات میں بیٹھ جاؤ، 4444 مرتبہ اس اسم کو، اس نام کو پڑھ لو، اللہ اللہ، اس نام کو 4444 مرتبہ پڑھ لو، ساری پریشانی ختم۔ دشمنوں کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، جتنی بھی آپ کی پرابلم ہے، اگر ختم نہیں ہوئی تو مجھے کومنٹ کر کے جو بولنا ہے آپ بول دینا، لیکن ایک بار آزما کر دیکھ لو کتنی بڑی سعادت ہے اس نام کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر۔
اور بہت سارے روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے، بہت سارے ولیوں نے یہ بتایا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے، اگر اس کو لگاتار 4 مہینے تک پڑھتے رہے بنا تسبیح کے، بنا گنتی کے اس کو پڑھتا جائے، جب وقت ملے تب، سو رہا ہے اس وقت میں پڑھے، جاگ رہا ہے اس وقت میں پڑھے، چل پھر رہا ہے اس وقت میں پڑھے، جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت میں اگر پڑھ لے اس کو، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے اگر اس کو اللہ کے ذکر کو شروع کر دے 4 مہینے تک اگر شروع کر دے، پڑھتا جائے وہ پھر انسان 4 مہینے کے بعد میں وہ چیزیں دیکھے گا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب جو عام انسان ہے، جو ہم ہیں، نارمل جو انسان ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ایسی چیزیں دیکھیں گا جس نے 4 مہینے تک اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھیں گا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی بڑی شہادت ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا عشق بڑھتا جاتا ہے اور اس کی محبت اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ ہر طرف تم کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی بات ہے کہ ہر طرف اس کے اندر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ گلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اچانک ان کے سامنے سے ایک گائے گزر گئی۔ گائے ان کے سامنے سے جیسے ہی گزری تو وہ جس طریقے سے پاگل نہیں ہو جاتے جانور، اس طریقے سے وہ پھدکنے لگی، مطلب چھلانگیں مارنے لگی، اور گائے اتنے چھلانگیں مار رہی ہے کہ کسی سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا ہے، جو اس کا مالک تھا اس سے بھی نہیں سنبھالے جا رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اس کو جب ذبح کیا گیا تو اس کے ہر گوشت کے خطے پر، جتنا بھی اس کا گوشت نکلا تھا، اس کے ہر خطے پر اللہ لکھا ہوا تھا، ہر گوشت کے حصے پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ اتنا جلال ہے اللہ کے ذکر کے اندر۔ ویڈیو پوری دیکھو، آپ اسکیپ مت کرو اس کو، ویڈیو پوری دیکھو۔ اور یہی واقعہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، دیکھو ان کے والے بھی مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے بھی بیان کیا اس واقعے کو کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے اور ایک کتا ان کے سامنے سے گزر گیا، کتا ان کے سامنے سے گزرا۔ یہ دوسرا واقعہ وہی بتایا جا رہا ہے، وہ واقعہ نہیں ہے۔ ایک گائے کا واقعہ دوسرا ہے اور ایک دوسرا واقعہ ہے کتے کے ساتھ ہوا۔ تو دوسرا واقعہ اشرف علی تھانوی نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، اور وہ خود لکھتا ہے اشرف علی تھانوی، اس نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے اور ایک کتا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا یا پھر عصر کا وقت تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں ان کے سامنے سے ایک کتا گزر گیا۔ کتا پھر الگ سے دہاڑے مارنے لگا، کتا جا کے بیٹھ گیا، سے مطلب بہت دور جا کر بیٹھا، وہاں سے جہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت جنید بغدادی، وہاں سے کتا اٹھا، بہت دور جا کر ایک صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور بعد میں سارے لوگوں نے کیا دیکھا، اس کتے کے ارد گرد سارے کتے بیٹھ گئے، پورے شہر کے کتے اس کے آزو بازو آ کر بیٹھ گئے، اور بیچ میں وہ کتا بیٹھا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ کتا بھی ایسا ہو گیا ہے جیسے کوئی بڑی شخصیت ہو، اس طریقے سے وہ کتا بھی بن گیا تھا، مطلب سارے کتوں کا استاد بن گیا، پورے شہر کے کتے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس کو بیچ میں رکھ دیا۔ کتنی بڑی شہادت تھی یہ بھی، مطلب اتنی پاور ہے اللہ کے ذکر کے اندر۔ آپ کرنا شروع کر دو تو بہت سارے کتابوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے پہاڑ بھی کانپتا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے جس پر میں کھڑا ہوں دکھ رہا ہوگا آپ کو، تو یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کے ذکر سے کانپتا ہے۔ اتنا جلال، اتنا زیادہ جلال اس کے اندر، اس نام کے اندر ہے۔ تو آپ اس اسم کو، اس نام کو، اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کو کرے، اس کو پڑھے، اور اتنا پڑھے 4 مہینے تک آپ اگر لگاتار اس کو پڑھتے جائے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو وقت مل رہا ہے پڑھنا شروع رکھے اللہ اللہ اللہ، تو 4 مہینے گزر جانے کے بعد میں ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ ایسی چیزیں دیکھو گے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اور آپ کا جو قلب ہے، اندرونی جو حصہ ہے،
وہ بھی آپ کا منور ہو جائے گا، مطلب باطینی باطینی حصہ جس کو بولتے ہیں، باطینی حصہ جو ہے آپ کا منور ہو جائے گا، باطینی نظریں آپ کی کھل جائے گی اللہ کے ذکر سے۔ آنکھیں آپ کی جو باطینی نظریں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کھل جائے گی، اور آپ وہ چیزیں دیکھ پاؤ گے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ اللہ کا اسم جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑا ذکر ہے، تو آپ اس کو کریں اور آپ مجھے بتائیں۔ اور سب سے مین پوائنٹ والی وہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ 4444 مرتبہ ایک رات میں پڑھ لیں، ایک رات میں پڑھ لیں 4444 مرتبہ، تو آپ خود مجھے کامنٹ کر کے بتانا کہ آپ کے گھر کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے، یہ عمل کرنے کے بعد میں، یہ پڑھنے کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور فائدہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو جاتے جاتے، آخری فائدہ۔ ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے، پر کیا میں ابھی اتنی بڑی لمبی ویڈیو ہو جا رہی ہے تو کیا کریں۔ تو دیکھو ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ایک سانس میں سانس کو روک دیں اور ایک سانس میں اگر آپ 21 مرتبہ اللہ اللہ پڑھ لیں تو آپ کے منہ میں جو بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آزما کر دیکھ سکتے ہو آپ کے منہ میں اگر بدبو آتی ہے، کسی کے منہ میں بدبو آتی ہے، تو آپ ایک مرتبہ 21 مرتبہ اللہ ایک سانس میں پڑھ لے، سانس کو روک دے اور اللہ اللہ پڑھتے جائے، 21 مرتبہ پڑھ لے، آپ کے منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے اس کی، بہت بڑی اس کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اگر آپ 21 مرتبہ ایک سانس میں بول دیتے ہو اللہ 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 اللہ، تو آپ کے منہ میں جو بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔